بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 14 اگست کے شور شرابے، ہنگامے اور غرغپائے سے کچھ وقت مل گیا ہے تو آئیے مل کر سنجیدہ ہو کر سوچیں کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان کا بقا اور استحکام کس طرح سے ممکن ہے۔ قائد اعظم ایک سیکولر آدمی تھے یا مذہبی ذہنیت رکھتے تھے؟ اس بحث کو چھوڑ کر بھی کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ تحریک پاکستان کے پیچھے واحد جذبہ محرکہ صرف اور صرف اسلام تھا۔ ایک ہی نعرہ ہر زبان زد عام تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ نعرہ تھا جس نے تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونکی تھی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، اور ویسے بھی اگر ہمیں صرف ایک سیکولر ریاست ہی چاہیے تھی تو آزادی کے بعد بھارت بھی ایک سیکولر ریاست ہی بننے جا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تھا؟ اگر مسئلہ صرف اور صرف ہندو اور مسلم کا تھا تو برِ صغیر میں اور بھی تو بہت سارے مذاہب آباد تھے، اور ہجرت کے وقت پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت میں آباد تھے۔ مسئلہ صرف اور صرف اسلام کا تھا، اور بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مقصود صرف اور صرف یہ تھا کہ حقیقی اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ یہ ہے اسلام۔ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پہ جو بدنما داغ اور دھبے لگ چکے تھے وہ دھل جائیں اور اسلام کا حقیقی چہرہ نکھر کر دنیا کے سامنے آئے، اور ہم دنیا والوں سے کہہ سکیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلامی نظام کہ جس کے تحت ہم ایک پرامن، پروقار اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، پہلے دن ہی ہائی جیک ہو گئے، ہم پہلے قدم پر ہی ڈی ٹریک ہو گئے، ہم نے اپنی منزل کو کھو دیا، اور شاید ہی تاریخ انسانی میں اللہ سے بدعہدی کی اس سے بڑی کوئی مثال مل سکے۔ اور اس بدعہدی کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ملی کہ ہم نے کرپشن، نااہلی، ظلم، جبر اور گھٹیا پن اور کمینگی کی وہ مثالیں قائم کی کہ الامان الحفیظ۔ آج دوبارہ نوجوان نسل یہ پوچھتی ہے، اور بالکل ٹھیک پوچھتی ہے، کہ لباس ایک جیسا، رنگ ایک جیسا، کلچر ایک جیسا، یہاں تک کہ انگریز کا نظام بھی ایک جیسا، تو پھر آخر یہ لکیر کھینچنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تھی؟ اچھی سڑکیں، اچھے ہسپتال، بلند و بالا عمارتیں اور بہتر ضروریات زندگی ہی حاصل کرنا اگر صرف مقصد تھا کہ جس کی خاطر ہم صرف ووٹ دیتے ہیں، تو یہ مقصد تو شاید بھارت نے ہم سے کئی گنا بہتر طور پر حاصل کر لیا ہے، اور آج ہم صرف اسی کنفیوژن میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم نے آزادی حاصل کیوں کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ قدرت کا یہ اصول ہے کہ جو قومیں اپنے نظریات کو بھول جاتی ہیں، اپنی شناخت کو بھول جاتی ہیں، تو اقوام عالم بھی ان قوموں کو بھلا دیتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اکثر ایسی اقوام کو دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں بھی کئی مرتبہ ایسے جھٹکے لگ چکے ہیں، مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن جانا، کشمیر کے جس کو 70 سال تک ہم اپنی شاخت گردانتے رہے ہیں بھارت کا باقاعدہ حصہ بن جانا، گھٹیا سے گھٹیا آدمی کا ہمارا حکمران بن جانا، ہمارے حکمرانوں کا پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھرنا، اور اس کے باوجود معاشی حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جانا، اور اتنا کچھ کہ اگر سب کچھ بتایا جائے تو شاید اس کے لیے کئی دن چاہیے ہوں۔ لیکن افسوس ہم نے ان وارننگ سے کچھ نہیں سیکھا، اور دن بہ دن اپنی منزل سے دور ہی ہوتے چلے گئے، اور آج بھی مزید دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک مضبوط، مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظریے کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا، ہمیں لا الہ الا اللہ کو عملاً بالادست کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کے قانون کو اس ملک پر نافذ کرنا ہوگا، ہمیں اسلام کے عادلانہ نظام کو اپنانا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو خاکے میں بدہن ہمیں پاکستان کے مزید ٹکڑے ہوتے دیکھنا پڑیں گے، اور ہمیں وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا کہ جس کے تصور سے ہماری روح تک کانپ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔